بسم الله الرحمن الرحيم. نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز شرکائے جلسہ، جس آیت مبارکہ کے نورانی فیوز و برکات پچھلے 2-3 دروس سے ہم حاصل کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے بالکل آخری حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر پروردگار عالم کی قدرت کی 2 عظیم نشانیوں کا ذکر ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کی جملہ 8 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے کئی نشانیوں کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. آج آخری حصے میں جن 2 عظیم نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو اپنی گفتگو کا عنوان اور حصہ بنا کر کچھ کلمات اور کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مقدس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کے آنے جانے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا گیا ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو آج کی گفتگو 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اللہ کی نشانی ہے ہوائیں، دوسری نشانی ہے بادل. یہ قدرت کی بہت بڑی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو حدیث شریف میں اللہ کا لشکر بولا گیا. ہوا کو بھی اللہ کا لشکر قرار دیا گیا، اور بادلوں کو یعنی پانی کو، کیونکہ بادلوں میں پانی ہوتا ہے، پھر بادل پانی اٹھا کے ادھر ادھر پھرتے اور برساتے ہیں، تو پانی کو بھی اللہ کا لشکر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الماء والریح جندان من جنود اللہ، پانی اور ہوا اللہ کے لشکروں میں سے 2 لشکروں کا نام ہے. پھر ان دونوں میں بھی بڑا مرتبہ، یعنی پانی بھی اللہ کا لشکر، ہوا بھی اللہ کا لشکر، تو ان میں سے بڑا لشکر کون ہے؟ تو اس کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ والریح جند اللہ الاعظم، ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا لشکر ہے. پانی کے مقابلے میں ہوا یہ بڑا لشکر ہے. تو اسی لیے پانی کے مقابلے میں ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی. پھر حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الریح لہا جناحان و ذنب،
ہوا جو ہوتی ہے، ہوا کے بھی دو پر ہوتے ہیں اور ایک دم ہوتی ہے۔ یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں، ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ رب قدیر نے، قدرت والے رب نے اپنی اس نشانی کو دو پروں والا اور دم والا بنایا، جو اگرچہ ہم کو دکھائی نہیں دیتی، مگر جو چیز ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہم اس کا اقرار کرتے۔ تو اللہ کی نشانی ہے قدرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو دو پر بھی لگایا ہے اپنے اعتبار سے، اور ایک دم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ ہوا اپنے پروں کے ذریعے سے جاتی آتی ہے ہوا۔ پھر ہواؤں کے سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہوا کو اتنا بے مثال بنایا اور اپنی قدرت کی اتنی بڑی نشانی بنایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ الریاح ثمان، ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں، تو 4 منہا رحمت و 4 عذاب، 4 ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، اور 4 ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں۔ تو رحمت کی جو 4 ہوائیں جن کا ذکر میں اجمالی طور پر گزشتہ درس میں بھی کیا تھا، میں آج تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے، ہوا قدرت کی جو نشانی ہے، تو اس قدرت کی نشانی کو سمجھ کر، یعنی اس علامت اور نشانی کو جان کر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نرالی انوکھی بے مثال قدرت، کہ اللہ رب العزت نے جب ہوا کو اپنی نشانی قرار دیا تو رحمت کی 4 ہوائیں بنایا۔ پھر جن ہواؤں کے نام یہ، رحمت کی 4 ہواؤں میں سے ایک ہوا کو ناشرات کہتے ہیں، دوسری جو ہوائیں ہوتی ہیں رحمت سے ہی تعلق ہے، ان ہواؤں کو مبشرات کہا جاتا ہے، تیسری قسم کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ مرسلات کہی جاتی ہیں، چوتھی قسم کی جو رحمت کی ہوائیں ہیں ان کا نام زاریات ہے۔ تو باضابطہ حدیثوں کے اندر ہواؤں کے نام بھی، رحمت کی 4 ہوائیں ہیں تو ان کے الگ الگ نام گنائے گئے، پھر اسی طریقے سے عذاب کے 4 ہوائیں، تو ان 4 کے نام بھی احادیث میں آئے۔ چنانچہ عذاب کی ایک ہوا کا نام ہے عقیم، دوسری ہوا کا نام ہے سرسر، یہ عذاب کی ہوا۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو بندوں کو ہی نہیں، بندوں کے مضبوط مقامات اور قلعوں کو بھی جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک، یہ عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں عذاب کی شکل میں آتی ہیں، عذاب دینے کے لیے آتی ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے چلتی ہیں۔ تو ایک ہوا کا نام ہے عقیم، دوسری عذاب کی ہوا کا نام ہے سرسر۔ پھر ان دونوں ہواؤں کا جو کام ہے تو اس کام کی بھی وضاحت روایتوں میں آئی۔ عقیم اور سرسر جو ہوائیں ہوتی ہیں عذاب کی، یہ ہوائیں سمندر کے علاوہ جو خشکی کا علاقہ ہے، جنگلات کی شکل میں، آبادیوں کی شکل میں جو خشکی کا علاقہ ہے، ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ سرسر اور عقیم یہ خشکی کے علاقے پہ چل کر عذاب لے آتی ہے۔ پھر دوسری 2 ہوائیں ہیں عذاب کی، ان کا نام ہے آصف اور خاصف، یہ ہوائیں سمندر میں چلتی ہیں، سمندری علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی ہوائیں عذاب کی ہیں، 4 قسم کی ہوائیں رحمت کی ہیں۔ تو رحمت کی ہوائیں بھی اللہ کی نشانی ہیں، پھر عذاب کی ہوائیں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ ہواؤں کے اندر پروردگار عالم نے یہ الگ الگ عنصر رکھے۔ ہوا ہوا ہے، اب بتائیے ہوا ہے، چاہے رحمت کی ہوا ہو یا زحمت کی ہوا ہے، لیکن ہوا کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی، جب وہ رحمت بن کے چلتی ہے، رحمت کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے چل کے ساری کائنات کے اندر رحمتیں تقسیم کرتی۔
وہ خوش مزاجیاں لاتی ہے، صحت لاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر خوش مزاجی پیدا کرتی ہے، سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے جب وہ رحمت کی ہوا چلتی ہے۔ زحمت کی جب ہوا چلتی ہے تو سارے ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا ہوائی تھی، دو قسم کے کام کر رہی، تو اللہ رب العزت اسی لیے بیان فرما رہا ہے، اے بندو اگر تم میری قدرت کو معلوم کرنا چاہتے ہو ذرا ہواؤں کو دیکھو۔ ہوا تو ہوا ہے تمہاری نگاہوں میں، لیکن ان ہواؤں کے اندر میں نے کیسے کیسے تاثیرات رکھے، تو یہ ہوا میری قدرت کی نشانی ہے۔ پھر سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ان اللہ خلق فی الجنت ریحا بعد ریح ب70 سنین من دونها باب مغلق انما یأتیکم الریح من قلل ذلک الباب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جنت میں ہوا کو پیدا فرمایا ہے، جنت میں بھی ایک ہوا پیدا فرمایا ہے، تو وہ عام جو ہوا ہے نفس ہوا، اس ہوا کی پیدائش کے 7 سال بعد جنت کی ہوا کو پیدا فرمایا ہے۔ جنت کی خصوصی ہوا بنائی گئی، عام ہوا کے بننے کے بعد بنائی گئی 7 سال بعد۔ پھر جنت کی اس ہوا کے مقابلے میں جو جنت میں بنائی گئی ہوا، تو اس کے مقابلے میں اس ایک دروازہ مقفل لگایا گیا، بند دروازہ۔ وہ ہوا جو بنائی گئی مخصوص مقام پر جنت میں، تو اس کے سامنے دروازہ بنایا گیا، وہ دروازہ بند ہے، مگر اس دروازے کے اندر شگاف، سوراخ۔ دروازے بنائے گئے تو شگاف بھی رہتا ہے، تو سوراخیں ہیں ہلکی ہلکی۔ اب حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جنت کی جب ہوا وہاں رہتی ہے، دروازہ بند ہے لیکن سوراخیں ہیں، تو جو سوراخیں ہیں ان سوراخوں میں سے وہ ہوا چل کے آتی ہے، جنت کی وہ ہوا چل کے آتی ہے۔ جب چل کے آتی ہے تو اس سے پہلے میں نے جو عرض کیا تھا کہ جنوبی ہوا ہوتی ہے، جنوبی ہوا یہ خوشگواری لاتی ہے، جنوبی ہوا بیماریوں کو صحت میں بدلتی ہے، جنوبی ہوا ناخوشگوار ماحول کو خوشگوار بناتی ہے، جنوبی ہوا یہ اللہ کی رحمت کی سوغات ہوتی ہے، جنوبی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی علامت ہوتی ہے۔ یہ جو جنوبی ہوا ہے جو بیماریوں کو صحت میں بدلتی ہے، ناخوشگواری کو خوشگواری کے ماحول میں بدلتی ہے، جو غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرتی ہے، یہ جو جنوبی ہوا ہے، یہ جنوبی ہوا جنت سے جو چل کے آتی ہے، جنت سے مکمل چل کے نہیں آتی، بلکہ جنت کی جو ہوا ہے وہ پاس نہ ہونے کے لیے، آگے نہ نکلنے کے لیے جو دروازہ لگایا گیا ہے، دروازوں کو جو سوراخ ہیں جو لکیروں کی شکل میں موجود ہے، تو وہ ہوا ان سوراخوں میں سے نکل کر جب دنیا میں آتی ہے وہی ہوا جنوبی ہوا کہلائی جاتی ہے۔ پھر وہ ہوا جب چلتی ہے تو خوشگوار ماحول دنیا میں قائم ہوتا ہے، پوری ہوا نہیں آتی۔ اب حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ پوری ہوا جو جنت میں بنائی گئی رکھی گئی ہے، پورا گیٹ اگر کھول دیا جائے، دروازہ جو بند ہے وہ اگر کھول دیا جائے، تو سارے آسمانوں اور زمینوں کو خوشگواری کے بے مثال ماحول میں تبدیل کر دے، ساری کائنات کو جنت بنا دے۔ اگر وہ گیٹ کھول دیا جائے، دروازہ جو بند ہے اس کو بالکل بحال کر دیا جائے، تو یہ خوشگوار ہوا ہے۔ پھر اس خوشگوار جنتی ہوا کا نام ہمارے پاس دنیا میں جنوبی ہوا ہے، پھر اللہ رب العزت کے نزدیک اس ہوا کا نام اذیب ہے، خاص نام اللہ کے پاس الگ ہے، اس کا نام اذیب ہے۔ تو یہ بہت بڑی بے مثال بہترین ہوا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ الجنوب سیدۃ الارواح، جنوبی ہوا ساری ہواؤں کی سردار ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَاسْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ الْأَذْيَبُ، اور اس کا نام اللہ کے نزدیک اذیب ہے۔ پھر وہی پوری بات وہی ہے کہ جنت میں بند ہے،
گیٹوں میں جنت کے دروازے میں جو شگاف ہے اس میں سے نکل کے دنیا میں پہنچ کر ساری دنیا کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کرتی ہے۔ تو یہ ہواؤں کی کیفیت ہے۔ پھر چونکہ ہوا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی اور پیدا کی ہوئی بے مثال قدرت کی نشانی ہے، تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الریح، ہواؤں کو برا مت بولو، مت کہو، فإنها من نفس الرحمن، کیونکہ یہ اللہ کی اس کی اپنی شان کے لائق جو سانس ہے، اس سانس سے چلنے والی چیز کا نام ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ہوا۔ پھر یہ ہوا اتنی مفید ہے کہ اگر ہوا نہ چلے تو بارش ہی نہیں ہوتی، ہوا بند ہو جائے تو بارش ختم، کیونکہ یہی ہوا ہے جو بادلوں کو بھگا کے لے جاتی ہے۔ جس خطے پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بادلوں کو ہانک کر لے جا کر اس خطے پہ پانی برساتی ہے۔ ہم کو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ پانی جو بادلوں میں آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں میں پانی یہ زمین کے خطے سے ہی پہنچتا ہے، سمندروں سے اٹھ کر یہ پانی پہاڑوں پہ جاتا ہے، پھر پہاڑوں سے اٹھ کر بادلوں میں جاتا ہے، بادلوں میں جا کر رکا ہوا رہتا ہے، پھر بادل اپنے سینے میں ہوا پانی کا خزانہ رکھ لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد اب ہوا کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہوا وہ بادل کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بادل کو ہانک کے لے جاتی ہے، پھر وہ بادل سے برساتی ہے۔ ہوا کا بڑا کام ہے، ہوا کے بڑے فائدے۔ ذرا دیکھیے کہ سمندر سے وہ پانی پہاڑوں پر کس نے پہنچایا؟ ہوا نے پہنچایا۔ پھر پہاڑوں سے اٹھا کر بادلوں میں کس نے پہنچایا؟ ہوا نے پہنچایا۔ پھر بادلوں کو ہانک کے کون لے گئی؟ ہوا لے گئی۔ پھر ان بادلوں کے ذریعے سے پانی کون برسائی؟ ہوا برسائی۔ اسی لیے ہوا اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی نشانی کہ ذرا دیکھیں، اجمالی طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، تفصیلات تفسیروں میں بہت ہیں۔ تو یہ ہوا کا کام ہے، ہوا اتنی مفید ہے۔ تو اب وہ ہوا جب بادلوں سے پانی کو برساتی ہے تو وہی پانی برسنے کے بعد انسانوں کے کام بھی آتا ہے، جانوروں کے کام بھی آتا ہے، نباتات کے کام بھی آتا ہے، جمادات کے کام بھی آتا ہے۔ یہاں قابل غور بات، یہ نظام اللہ رب العزت نے کیوں بنایا کہ سمندر کا پانی بادلوں میں جائے، ہوا اڑا کے لے جائے، پھر بادل میں جمع ہو کر اوپر سے برسے۔ یہی سمندر تھے دنیا میں، زمین پہ سمندر تھے، بھئی اسی سمندر سے ہم سب کو سیراب کرتا، سمندر سے لیتے ہم پی جاتے، سمندر کا پانی ویسا خوشگوار بنایا جاتا، بھئی اسی جگہ کام چل جاتا۔ یہ نظام اللہ رب العزت نے کیوں بنایا کہ وہ جو زمین پہ رہنے والے سمندر ہیں ان سمندروں کا پانی پہلے اوپر جائے، پھر اوپر سے برسے، بعد میں وہ پینے کے قابل ہو جائے، بعد میں وہ استعمال کے قابل ہو جائے۔ یہ نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ دوستو یہ جو بات ہے کہ سمندر سے لے کر پی لیتے تو کام چل جاتا، سمندر سے ہم فائدہ اٹھا لیتے، یہ ہم اپنا سوچ رہے ہیں۔ ہم بندے چونکہ اپنی سوچ، اپنا فائدہ دیکھنے والے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بے مثال لازوال اس کی قدرت کی شان کے مطابق جو آنکھ ہے، وہ آنکھ صرف انسانوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، جانوروں کو نہیں دیکھ رہی ہے، حیوانات کو نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی وہ نظر قدرت پتوں پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے، گھاس پر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اور جانور، حیات والے لوگ سمندر سے لے کے پیتے، یہیں پہ کام ہو جاتا، لیکن درختوں کو غسل کون دیتا؟ گھاس کو کون اگاتا؟ پتوں کی ضرورت کی تکمیل کون کرتا؟ درخت تو سمندر کے پاس لینے سے قاصر تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ جائے پانی سمندر سے اوپر، بادلوں میں جمع ہو جائے، پھر بادلوں سے نیچے برسے، ایسا برسے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے، درختوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، انسانوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، جانوروں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ پیارا نظام بنایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو پانی ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ میری قدرت کی بڑی نشانی۔ ذرا اس پہ غور کرو، تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
پھر اس کے بعد حضرت عثمان عارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. یہ ذرا روکھا مضمون دکھ رہا ہے مگر آپ تھوڑا سنیں تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر تھوڑی سی ہماری نظر جائے. پھر ہم عالم خیال میں غور کرتے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ کیسی کیسی تیری عجیب غریب قدرت کی نشانیاں ہیں، کیسا کیسا تو نے بزم کائنات کو سجایا ہے، کیسی کیسی بے مثال نشانیوں کو تو نے قائم کیا. یقیناً ہماری ذہن کی سطح چھوٹی ہے، یہ ان بڑی نشانیوں تک نہیں پہنچ سک رہی، لیکن تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کیے ہیں. پروردگار ہم سب کو مزید سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو اب حدیث شریف میں آتا ہے، روایت میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے در منصور میں یہ روایتیں نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ان مساکن الریاح تحت اجنحۃ الکروبیین. یہ عجیب اللہ کا نظام ہے قدرت. یہ جو ابھی ہم سمجھے کہ سمندر سے نکل کر پہاڑوں پہ جاتا ہے، پہاڑوں سے نکل کر بادلوں میں منتقل ہوتا ہے، پھر بادلوں سے نکل کر بادلوں کے سینے جب چر جاتے ہیں تو زمین کی سطح پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہاں سے؟ سمندر میں کہاں سے آتا ہے؟ تو ایک سوال ہے، سمندر میں کہاں سے آتا ہے؟ تو آخر میں جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے، اس کے امر کن سے آتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو سمندر میں کہاں سے آتا ہے اس کا جواب بھی حدیث میں آتا ہے. سمندر میں بھی یہ آتا ہے تو اوپر سے ہی آتا ہے. سمندر میں اوپر سے آتا ہے، پھر سمندر سے اوپر جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ ان مساکن الریاح، نہیں یہ پانی کی بات نہیں ہے، ہواؤں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو پانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن سے بنتا ہے. سمندر میں یہ پھیلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سمندر میں جمع ہونے کے بعد پھر اوپر جاتا ہے. ایک روایت میں آیا، حضرت سیدنا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں وہ روایت کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، سمندروں میں، چشموں میں، دریاؤں میں، نہروں میں جو پانی ہے، یہ پانی زمین پہ جمع کیسے ہوا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. زمین کا خلیفہ. تو حضرت آدم علیہ السلام خلافت کا تاج پہن لیے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے زمین، تیرے اوپر میرے اس آدم کی اولاد کو بھیجوں گا، پھر اس میں سے خلق کثیر گناہ کرے گی تیرے اوپر، پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں بھی ڈالوں گا. یہ کلمات جب اللہ رب العزت سے زمین نے سنے تو زمین رونے لگی. زمین جب رونے لگی تو اس سے چشمے اور نہریں وغیرہ بننے شروع ہو. زمین روئی، مگر ساری بات جا کے وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے اور اس کے حکم سے ساری چیزیں بنی. یہ قدرت کی نشانی ہے. پھر ہواؤں کا جہاں تک تعلق ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہوائیں یہ دراصل عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے جن کو کروبیین کہا جاتا ہے، کروبی فرشتے، تو ان کے پروں کے نیچے رہتی ہیں ہوائیں. عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کے پروں کے نیچے جب وہ فرشتے جب اپنے پر ہلاتے ہیں تو وہ ہوائیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. جب پھیل جاتے ہیں تو سورج کے پاس آتی ہیں. ہوائیں سورج کے پاس پہنچنے کے بعد سورج کو ہلاتی ہیں، سورج کو حرکت دیتی ہیں. تو سورج کو حرکت خود نہیں دے سکتی تو فرشتے تعاون کے لیے آ جاتے ہیں. تو سورج کو فرشتے کھینچتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، اور ہوائیں بھی حرکت دیتی ہیں. پھر وہاں سے
وہ جو سورج کو ہلایا گیا، اس کے بعد وہ ہوائیں سمندر میں گرتی ہیں، سمندر میں گرنے کے بعد پھر وہی ہوائیں سمندر میں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، تو پھر پہاڑ کی چوٹیوں پہ پہنچتی ہیں، پھر پہاڑ کی چوٹیوں سے نکل کر پھر وہ بری مقامات، یعنی یہ جو خشکی کے مقامات ہیں، یہاں پہنچتی ہیں۔ تو ایک روایت میں ہوائیں اس طرح کی ترتیب کے ساتھ آتی ہیں، حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا۔ پھر یہ ہوائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال روپ عطا فرمایا، پھر بے مثال کمال عطا فرمایا، انہی ہواؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم بادلوں کو اٹھاتا ہے، پہنچاتا ہے، پانی برساتا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا پورا نظام ہے۔ پھر جہاں تک بادلوں کا تعلق ہے، بادلوں کے بارے میں آیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضور سے سنا، حضور نے فرمایا کہ بادل بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہو جاتے ہیں تو بہترین خوشگوار آواز میں گفتگو کرتے ہیں، پھر خوشگوار آواز میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی اچھی ہنسی ہنستے ہیں بادل۔ تو بادلوں کے اندر ہنسی کی کیفیت بھی طاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بولنے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاری کرتا ہے۔ مگر دوستو، یہ ساری نشانیاں جو قدرت کی ہیں، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہواؤں کی نشانیاں، یہ سمندروں کی نشانیاں، پھر میں مختصر طور پہ سمندر کی نشانی کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتامی مراحل میں لا کر آج اس آیت کی تفسیر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یاد رکھیں کہ سمندر اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں، صرف سرسری طور پہ اگر جائزہ لیا جائے، سمندر کتنی بڑی خوشگوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ذرا دیکھیں، مشہور سمندر، بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ بڑے سمندر مشہور 7 ہیں، 7 سمندر، لیکن علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے 5 بڑے سمندروں کا ذکر فرمایا۔ باقی سمندر ان بڑے سمندروں سے تعلق رکھنے والے۔ ذرا 5 بڑے سمندروں کو دیکھیں، کیسی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ 5 بڑے سمندروں میں ایک سمندر ہے، اس کو بحر ہند کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہندوستان سے گزر کر چین تک پہنچتا ہے، تو بحر ہند جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بحر مغرب ہے، پھر اس کے بعد بحر شام ہے، بحر شام اور روم اور مصر، پھر اس کے بعد بحر نیتش ہے، پھر اس کے بعد بحر جرجان ہے۔ یہ 5 بڑے سمندر ہیں۔ تو صرف آج ہم مطالعہ جو کر رہے ہیں، صرف 5 بڑے سمندروں کے سلسلے میں، کہ اللہ کی قدرت کی کیسی نشانی ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ ذرا دیکھیں، ان 5 سمندروں میں سب سے بڑے سمندر کا نام بحر ہند ہے۔ بڑے سمندروں میں سب سے بڑا سمندر بحر ہند ہے، جس کو بحر چین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحر ہند کی لمبائی، بحر ہند کی لمبائی کی مقدار 8 لاکھ میل ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بحر ہند کی جو لمبائی ہے وہ 8 لاکھ میل پر مشتمل ہے۔ 8 لاکھ میل ہے، کلومیٹر نہیں۔ تو یہ اس زمانے کے میل ہیں، سیدھا ہی سیدھا سمجھیں اپنے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو۔ 8 لاکھ کا دگنا کریں تو کتنا ہوگا؟ بولیے، 16 لاکھ کلومیٹر کی لمبائی پر مشتمل بحر ہند ہے۔ 16 لاکھ کلومیٹر۔ تو یہ لمبائی اس سمندر کی ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل رکھنے والوں، اتنے بڑے بڑے سمندر میں نے بنائے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی میری قدرت سمجھ میں نہیں آتی؟ سمندروں کو دیکھو، کتنے کشادہ سمندر ہیں، ان کو دیکھ کر میری قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔
تو یہ بحر ہند کی لمبائی 16 لاکھ کلومیٹر، پھر اس کی چوڑائی ہے 2700 میل، 2700 میل کی چوڑائی پر مشتمل ہے۔ تو لہذا یہ جو سمندر ہے بحر ہند، یہ خط استوا سے بھی آگے بڑھتا ہے، استوا سے زمین کا ایک خط استوا ہے جس کو آپ مختلف اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، خط استوا ہے، قطب شمالی قطب جنوبی۔ تو یہ زمین کے 2 حصے ہو گئے، تو اس کے اندر جو درمیانی حصہ ہے اٹھا ہوا، تو وہ خط استوا ہے۔ خط استوا کو پار کر کے بحر ہند آگے بڑھتا ہے، خط استوا کو۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کھلی نشانی ہے۔ پھر دوسرا سمندر ہے بحر مغرب، تو اس کے بارے میں آیا کہ یہ سمندر تقریباً دور دراز علاقے تک ایسا پھیلا ہوا ہے اور ایسا وسیع ہے بحر مغرب کہ اس کی لمبائی 300 میل ہے اور چوڑائی 100 میل، بحر مغرب کی۔ پھر تیسرا سمندر ہے بحر روم و افریقہ اور مصر و شام، تو اس کی لمبائی 5000 میل ہے، 5000 میل، چوڑائی 700 میل، 600 میل۔ پھر اس کے بعد ہے بحر نیتش، تو اس کی لمبائی جو روس سے جا کے ملتا ہے، تو اس کی لمبائی 1300 میل ہے، پھر چوڑائی 300 میل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بحر جرجان، تو اس کی لمبائی 300 میل ہے، چوڑائی 600 میل ہے۔ تو اس طرح 5 سمندر کا سرسری ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں صرف وہ جو اپنے انڈیا سے سمندر گزر رہا ہے جس کو بحر ہند کہتے ہیں نا، تو چونکہ ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو اگر ہم سمجھنا ہے سمندر کے روپ میں بھی، تو بحر ہند کو دیکھتے جائیں اور اللہ کی قدرت کی عظمت کو سمجھتے جائیں۔ بحر ہند جو تقریباً 6 لاکھ میل پر مشتمل، 6 لاکھ میل پر اس کی لمبائی مشتمل ہے، اور یہ خط استوا سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اندر کئی خلیجیں موجود ہیں، خلیج بنگال جو بولتے ہیں، تو کئی خلجان موجود ہیں۔ خلیج یہ سمندر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ بھئی ایک چیز تو پوری ثابت ہے، اس کے اندر حصے جو بنائے جاتے ہیں اس کو خلیج کہا جاتا ہے۔ پانی کے سمندر کے حصے جو ہیں ان کو خلیج کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اتنے خلیجیں ہیں بحر ہند میں کہ تقریباً ایک خلیج ہے جس کو خلیج بربری کہتے ہیں، خلیج بربری، ایک خلیج جو ایسے خلیج بربری ایک حصہ بحر ہند کا، تو اس کی لمبائی 500 میل ہے اور اس کی چوڑائی 100 میل ہے، ایک حصے کی، بحر ہند کے ایک حصے کی، جس کو خلیج بربری کہا جاتا ہے۔ پھر ایک حصہ خلیج بحر ایلا ہے جو بحر ہند سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ جو حصہ ہے پانی کا سمندر کا، تو اس کو بحر قلزم بھی کہا جاتا ہے۔ بحر قلزم نام سنے ہو گیا۔ بحر قلزم مستقل ایک دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے۔ بحر قلزم یہ بحر ہند کے ایک چھوٹے سے حصہ کا نام ہے جو قلزم شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک شہر کا نام بھی قلزم ہے، تو اسی لیے اس حصے کو بحر قلزم کہا جائے۔ بحر ہند کے اندر کئی سمندر ہیں، اتنا بڑا سمندر ہے بحر ہند۔ تو وہ جو بحر قلزم ہے یہ بھی دوسرا خلیج ہے، اس کے اندر دوسرا حصہ، تو اس کی لمبائی 1400 میل ہے بحر قلزم کی، جو بحر ہند سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر چوڑائی 700 میل ہے۔ پھر یہ لے جا کے ملتا ہے ایک دوسرے سمندر تک جس کو بحر اخضر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بحر قلزم کے بعد اس کے اندر ایک اور ایک خلیج آتی ہے
جس کو بحر ارض فارس کہتے ہیں، جس کا نام خلیج فارسی بھی ہے، تو یہ تقریباً بصرہ وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے، پھر عمان وغیرہ کے علاقے بھی اس میں آتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی جو بحر ہند سے ہی تعلق ہے، تو اس کی لمبائی تقریباً 1400 میل ہے، چوڑائی 500 میل ہے۔ یہ بھی ایک خلیج ہے بحر ہند۔ تو اس طرح بے شمار خلیجیں موجود ہیں، حصے موجود ہیں جو بحر ہند سے نکلتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جب جائزہ لیا گیا، اس زمانے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، بحر ہند اتنا بڑا سمندر ہے، قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے، اس بحر ہند کے اندر کئی جزائر موجود ہیں، جن میں سے غیر آباد جزائر بھی بہت ہیں، پھر آبادیوں والے جزائر بھی موجود ہیں۔ جزائر کس کو بولتے معلوم ہے؟ جزیرہ، جہاں پہ خشکی کا حصہ ہے سمندر کے درمیان میں، وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ بحر ہند کے اندر جو جزائر موجود ہیں، چاہے وہ آباد ہو یا غیر آباد، جزائر کی تعداد 1370۔ بحر ہند کے اندر کے جزائر کی تعداد 1370 ہے۔ جب جزائر اتنے زیادہ ہیں، خلیجیں اتنے زیادہ ہیں، تو بحر ہند کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی وسعت کا عالم کیا ہو؟ تو اس بحر ہند کو اللہ رب العزت نے ہندوستان سے گزارا، چین سے گزارا، اتنا طویل بحر ہند۔ تو اس بحر ہند پہ غور کریں، پھر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے، یہ سمندر نشانی ہے۔ تو اس میں بے شمار جزائر ہیں۔ پھر یہ بھی تفصیل آئی روایتوں میں کہ ان کے اندر، بحر ہند کے اندر، بڑے بڑے جزائر کے اندر، جزائر جو ہیں ان کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، بڑی بڑی نہریں بھی ہیں۔ پھر بحر ہند کے جو جزائر کے پاس نہریں ہیں، تو ان نہروں سے یاقوت احمر نکلتا ہے، یاقوت نکلتا ہے۔ پھر اسی بحر ہند سے جو جزائر گزرتے ہیں، تو انہی سے کافور نکلتا ہے، پھر انہی سے بے شمار تانبا پیتل کی شکل میں چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک، ایک ہے سمندر، دوسرا ہے سمندر کے اندر پائی جانے والی چیزیں۔ ابھی ہم سمندر میں نہیں گھس رہے، سمندر میں داخل نہیں ہو رہے، یہ صرف سمندر کی بات ہے۔ ایک بحر ہند کو پیش نظر رکھا جائے تو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ میں آئے گی۔ زبان سے بے ساختہ نکلے گا، سبحانک سبحانک، پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو نے کتنی بڑی قدرت کی نشانی بنائی ہے سمندر کو، یا رب قدیر، یقیناً یہ تیری قدرت مطلقہ کو بتانے والے سمندر ہیں۔ تو یہ سارے سمندر یہ قدرت کی نشانیاں بنائے گئے۔ تو ہوا بھی قدرت کی نشانی، بادل قدرت کی نشانی، سمندر قدرت کی نشانیاں، مگر ان نشانیوں میں غور کرنے کی آج ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قدرت کی نشانیاں بنایا تھا، لیکن ہم ان نشانیوں میں عقل استعمال نہ کر کے پریشانیوں میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت دعوت غور و فکر دے رہا ہے بار بار کہ میری ان قدرت کی نشانیوں کو سمجھو۔ پھر سمندر کے اندر عجیب عجیب چیزیں ہیں، مخلوقات الگ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن سمندر کبھی کبھی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سمندر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بھئی پانی میں، پانی کا کلر بھی الگ ہوتا ہے، رنگ بھی الگ ہوتا ہے، مزہ بھی الگ ہوتا ہے، لذت بھی الگ ہوتی ہے، تاثیر بھی الگ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں ایک ہی سمندر دکھتا ہے، دیکھنے میں ایک ہی سمندر دکھتا ہے کہ ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، بھئی ادھر بھی موجیں ہیں، ادھر بھی موجیں ہیں، لیکن ادھر کا سمندر الگ ہے، ادھر کا سمندر الگ ہے۔ دونوں ظاہری طور پر ملے بھی ہیں، درمیان میں قدرت کی ایسی دیوار کھڑی ہوئی ہے جس کو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا۔ ادھر کا سمندر میٹھا ہے، ادھر کا سمندر کھارا ہے۔
بھئی ادھر کا سمندر پینے کے قابل ہے اس کا پانی، اور اس کا پانی کڑوا ہے، دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، دونوں ظاہری طور پر ایک جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کون سی دیوار قائم کر دی بیچ میں کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا اور ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا۔ قرآن مجید اس کی نشاندہی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے سورہ رحمان کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، وہ دونوں سمندر دیوار کے اس پار اور اس پار داخل نہیں ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کھارا سمندر کبھی میٹھے سمندر میں نہیں گرتا، میٹھے سمندر کا پانی کھارے سمندر میں نہیں آتا۔ غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر وہ دیوار ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے، کتنی بے مثال نشانی ہے۔ سمندر ظاہری طور پہ ملے ہوئے ہیں لیکن ہر پانی کا مزہ الگ ہے۔ پھر دوسرے سورہ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا عذب فرات وما یستوی البحران، اللہ فرماتا ہے دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ما یستوی البحران، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ذرا دیکھو ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ سمندر ادھر کا میٹھا ہے، پینے کے قابل ہے، اور اس کا پانی اگر پیے تو خوشگوار ہوگا، وھذا ملح اجاج، اور ادھر کا سمندر کھارا اور کڑوا ہے۔ ذرا غور کرو، دونوں سمندر برابر نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کے پانی کا مزہ الگ، دونوں کی حالتیں الگ، دونوں کی کیفیتیں الگ، دونوں کے لذتیں الگ، دونوں کے تاثیرات الگ۔ یہ اللہ کی کتنی بے مثال قدرت ہے۔ تو ان سمندروں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے کہ ذرا دیکھو لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے میری قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو سب باہر کی نشانیاں ہیں، پھر انسان کے اندر بھی لاکھوں نشانیاں۔ انسان جدھر تدبر کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، خیال کرے گا، جائزہ لے گا، تحقیق کرے گا، ادھر ادھر اللہ کی بے مثال قدرت کی نشانیاں اس کو نظر آتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال نشانیاں پیدا فرمائی، بے مثال نشانیاں پیدا فرمایا۔ پھر آخری بات ہے، یہ اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیوں کے طور پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا کائنات ارضی و سماوی میں، لیکن سب سے شدید اللہ کی جو نشانی ہے، سب سے شدید مخلوق جو ہے وہ انسان کے اندر پایا جانے والا غم ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آج کے درس کا اور پورے دروس کا جو اس آیت کے تحت میں کیے گئے اس کا نچوڑ ہے۔ اب روایت میں آتا ہے، دیکھیے آپ کتنی مشکل ترین یہ نشانیاں ہیں، مشکل ترین مخلوق ہے یہ۔ کون سی؟ بھئی پانی بنانا، دیکھو ایک ہے پانی، پھر دوسرا ہے پانی کی حقیقت، کیسے بنا پانی؟ بھئی ایک ہے ہوا، دوسرا ہے ہوا کی حقیقت، کیسے بنی ہوا؟ کیسے بنا پانی؟ کیا میٹیریل تھا؟ کس سے بنا پانی؟ ہم صرف پانی کے اوپر کہہ رہے ہیں، پانی کی حقیقت کے بارے میں نہیں، ہوا کی حقیقت کے بارے میں نہیں۔ تو یہ سب کے سب پروردگار عالم کی طرف سے بے مثال نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشد خلق ربک عشرۃ، اے بندے تیرے رب کے پیدا کی ہوئی چیزوں میں شدید ترین پیدا کی ہوئی چیزیں 10 ہیں۔ بھئی اللہ کی لاکھوں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، کروڑوں اربوں خربوں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ بھاری بھرکم 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، شدید ترین ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں حضرت علی، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل فرمایا۔ پہلی چیز ہے الجبال، پہاڑ۔ ہے کوئی پہاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ پہاڑ بنا سکتا ہے؟
ایک ہے گھاس کا پیدا کرنا، دوسرا ہے پہاڑ کا پیدا کرنا۔ پہاڑ کا پیدا کرنا سخت ہے گھاس کے پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ تو پہاڑ یہ شدید طور پر مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی ہوئی چیزوں میں شدید ترین چیز ہے۔ تو ایک پہاڑ ہے، لیکن یہ پہاڑ جو ہے حرف آخر نہیں ہے، اس سے زیادہ شدید بھی کوئی اور مخلوق ہے۔ پہاڑ بہت زیادہ شدید مخلوق ہے، لیکن والحدید ینحت الجبال، لیکن لوہا ایسے شدید ترین مخلوق کو بھی کاٹتا ہے۔ لوہا ختم کر دیتا ہے پہاڑ، لوہا پھوڑ دیتا ہے پہاڑ، لوہا ٹکڑوں میں تبدیل کرتا ہے پہاڑ کو، پہاڑ کے ذرے اور پتھر بنا دیتا ہے لوہا۔ تو پہاڑ سے زیادہ سخت ترین چیز ہو گئی لوہا۔ پھر اس کے بعد لوہا بھی آخر نہیں، لوہا اس سے بھی زیادہ سختی والی چیز ہے آگ، کہ ذرا دیکھیں اس لوہے کو، جو لوہا پہاڑوں کو ختم کر سکتا ہے، اس لوہے کو آگ پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو زیادہ قوت آگ میں ہوئی، زیادہ شدت آگ میں ہے۔ پھر آگ یہ آخری چیز نہیں ہے، ذرا دیکھیں آگ کے اوپر بھی کوئی غالب آنے والی چیز ہے، آگ کے اوپر بھی کوئی حاوی ہونے والی چیز ہے، آگ کو بھی کنٹرول کرنے والی چیز ہے، وہ پانی ہے۔ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو پانی زیادہ شدید مخلوق ہو گئی، زیادہ شدید چیز ہو گئی۔ پھر پانی بھی آخری چیز نہیں ہے، پانی آخری چیز نہیں ہے۔ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، تو اس پانی کو بادل اٹھا کے پھرتے، بادل پانی کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو بادل کا غلبہ پانی کے اوپر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بادل بھی آخری شدید چیز نہیں ہے، بادل کو ہوائیں اٹھا کے منتقل کر دیتی ہیں۔ تو بادل سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہو گئی۔ پھر ہوائیں بھی آخری چیز نہیں ہے، ہواؤں کا رخ اگر کوئی موڑتا ہے تو انسان موڑ دیتا ہے۔ تو ہواؤں سے زیادہ طاقتور چیز اور غلبہ پانے والی چیز پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے، کہ انسان ہواؤں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ پھر ہواؤں کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ مگر وہ جو انسان ہے جو ہواؤں کا تھوڑی دیر کے لیے رخ بدل سکتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہواؤں کو کنٹرول کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ انسان سے بھی بڑی چیز ہے، وہ ہے مدہوشی اور بے ہوشی۔ جب بے ہوشی مدہوشی انسان پہ طاری ہو جاتی ہے تو انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جو مدہوشی ہے، تو اس کے اوپر بھی غالب آنے والی ایک چیز ہے، وہ نیند ہے۔ نیند مدہوشی اور بے ہوشی کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ جب نیند اتنی بڑی سپر پاور چیز ہو گئی کہ نیند مدہوشی کو بھی دبا دیتی ہے، انسان کو دبا دیتی ہے، انسان کے اختیارات ختم کر دیتی ہے۔ انسان نیند کے حالت میں کوئی اختیار نہیں چلا سکتا۔ نیند کی حالت میں وہ ایک مثل مشہور ہے، خواب میں پوریاں کھا رہے تھے۔ تو یہ خواب میں کھائے جا سکتے ہوں گے، لیکن نیند ایک قطرہ پانی پینے نہیں دیتی انسان کو، نیند ایک نوالا کھانا کھانے نہیں دیتی انسان کو، نیند کچھ بھی اپنی طرف سے ارادے کے طور پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ یہ انسان پر کنٹرول جما دیتی ہے نیند، لیکن اس نیند پر بھی کوئی کنٹرول کرنے والی چیز ہے، اس کا نام ہے غم۔ یہ آخری چیز ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ غم ہے۔ جب انسان کی سطح ذہن پر غم طاری ہو جاتا ہے تو نیند قدم جمانے سے ڈرتی ہے۔ جب غم میں مبتلا ہو جاتا ہے نیند پھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب انسان کے اندر غم طاری ہو جائے، غم آباد ہو جائے، تو نیند کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی۔ کتنے ایسے غمگین ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ وہ اپنے نیند کو قربان کرتے ہیں، نیند ان کی سرحدوں میں داخل ہونے کے لیے کتراتی ہے۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی غم ہے۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ غم ہے۔ تو اس غم پر نیند کا اور نوم کا کنٹرول ہے۔ یہ آخری بات یہاں تک میں عرض کر کے
ہماری فائدے کی بات جو ہے وہ بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، صدیق اکبر نے فرمایا کہ یاد رکھیں یہ جو غم ہے یہ بڑا قیمتی جوہر ہے، یہ غم بہت بڑی اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے۔ غم آتا ہے تو نیند کو ختم کر دیتا ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا بندے کے دل میں آخرت کا غم پیدا ہو جائے۔ ایک دنیا کا غم ہے، دنیا کا غم جب طاری ہو جاتا ہے تو نیند آرام، نیند نہیں آتی، لیکن جب بندے کے دل میں آخرت کا غم طاری ہو جائے تو وہ 40 سال تک بھی نہیں سوتا، نیند نہیں آتی۔ یہ جو کیفیت ہماری ہے، بھئی عشاء سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت کے لیے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہی نیند شروع، جماعیاں شروع، نیند شروع۔ تو نیند کیوں آ کے کنٹرول کر رہی ہے اپنے اوپر؟ نیند قبضہ کیوں جما رہی ہے؟ اس لیے جما رہی ہے اس دل کے اندر آخرت کا غم نہیں ہے۔ جس دن غم پیدا ہوگا اس دن نوم غائب ہوگی، نیند ختم ہوگی، نیند دور ہو جائے گی، نیند دور ہو جائے گی۔ تو یہ غم بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم الدنیا ظلمت فی القلب وہم الآخرت نور فی القلب۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ دنیا کا غم دل کے اندر تاریکی پیدا کرتا ہے اور آخرت کا غم دل کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ جب آخرت کا غم پیدا ہو جاتا ہے بندے کے اندر، جب آخرت کے غم میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نور پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کو سرور ملتا ہے، پھر 1000 رکعت بھی رات بھر کھڑے ہو کے ادا کرنے میں کوئی سستی نہیں آتی، کوئی نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ حضرت امام اعظم کے بارے میں آیا کہ ایک مرتبہ ان کو شبہ ہوا، کہ میں ایک مرتبہ وضو شاید مستحبات پورے ادا کر کے نہیں کیا تھا، پورے ادا کر کے مستحبات میں وضو نہیں کیا تھا۔ جس آن و شبہ ہوتا ہے تو 40 سال کی نمازیں شبہ کی بنیاد پر رات پر کھڑے ہو کر امام اعظم نے ادا فرمائی، 40 سال کی نمازیں ادا فرمائی شبہ کی بنیاد پر، کہ ایک مرتبہ 40 سال پہلے بھائی وضو کا ایک مستحب چھوٹا تھا۔ کوئی ایسے ملیں گے بزرگان دین میں اور اولیاء و صالحین میں کہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنے والے تھے، 1000 رکعت پڑھنے والے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے لوگ کئی ملیں گے۔ ذرا غور کریں ان کو نیند کیوں نہیں آتی تھی، بھئی سستی کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے نہیں آتی تھی ان کے دل کے اندر آخرت کا غم آباد ہو گیا تھا۔ آخرت کے غم آباد ہونے کی وجہ سے دل منور ہو گیا تھا، دل کی نورانیت اتنی زیادہ ہو گئی تھی، جو آدمی تاریک دل کے ساتھ ان کے دل کے سامنے بیٹھ جاتا، ان کے دل کا پرتو اور عکس جب تاریک دلوں پہ پڑتا، لاکھوں لوگوں کے دلوں کو وہ آباد کرتے تھے، لاکھوں لوگوں کے دلوں کو وہ نورانی بنا دیتے تھے۔ یہ ان کے دل کے کیفیات ہوتے تھے۔ تو دل منور ہونا ہے تو غم پیدا کرنا ہے، آخرت کا غم۔ لیکن آج ہمارے دل کے اوپر دنیا کے غم کا سکہ چل رہا ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کے غم کا کنٹرول ہے۔ اگر غم نہیں ہے تو آخرت کا نہیں ہے، غم نہیں ہے تو قبر کا نہیں ہے، غم نہیں ہے تو حشر کی پرسش کا نہیں ہے، غم نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا نہیں ہے، غم نہیں ہے پل صراط پہ سے چلنے کا نہیں ہے، آخرت میں سوال و جواب کا نہیں ہے۔ یہ جب بندے کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے تو سستی اور نیند چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، پھر بندہ دنوں کی طرح راتوں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر نرالی انداز میں وہ عجیب عجیب دھن کرنا لگتا ہے فکر آخرت، بھئی آخرت کے غم میں
وہ عجیب عجیب انداز سے کام کرتا ہے. حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا. بھئی امام غزالی نقل فرماتے ہیں حضرت ربیع بن خیثم یہ محدث اور مفسر بے مثال ولی کامل. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں خبر بنا کے رکھی تھی. خبر اطلاع کی خبر نہیں، خبر کھود کے جو میت کو دفن کرنے کی. تو یہ جو خبر ہوتی ہے یہ خبر حضرت ربیع بن خیثم اپنے گھر میں بنا کے رکھے تھے، گڑھا کھود کے رکھے تھے. کیا تھا؟ غم آخرت. پھر غم آخرت انسان کو کیسے کیسے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے ذرا دیکھیں. بھئی ہم آج اس غم میں ہے ہی نہیں. ہمارے پورے ذہن اور دماغ اور دل پہ تو پورا دنیا کا غم ہے. بھئی وہ چھوٹا، یہ چھوٹا، پیسہ نہیں ملا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، کل جو ہوا تھا فائدہ آج نہیں ہوا، کاروبار اچھا نہیں چلا، یہ غم ہمارے اندر ہے. لیکن فکر آخرت جب بندہ رکھتا ہے غم آخرت پیدا ہو جاتا ہے تو یہ انداز کے کام ان سے صادر ہوتے ہیں. حضرت ربیع بن خیثم خبر بنا کے رکھے، گڑھا کھود کے رکھے تھے. رات کا جب وقت ہوتا تو جتنی دیر اللہ چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی، عبادت کرتے رہتے، سجدہ ریزیاں کرتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روتے، توبہ کرتے، آہو بکا کرتے، استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. پھر رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو فوری روتے ہوئے کھودی ہوئی اس قبر میں اتر جاتے. پھر اتر کر اس میں ایسا ہی لیٹ جاتے جس طرح میت کو لٹایا جاتا ہے. لیٹنے کے بعد پھر اپنے آپ سے سوال کرتے، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتے کہ اے ربیع، خبردار، تو قبر میں آ گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں لیٹ گیا. یہ نیا ماحول ہے، دنیا چھوڑ دیا، قبر میں آرام کر رہا ہے، قبر میں لیٹا ہوا ہے. پھر اس کے بعد خود سے کہتے یاد رکھنا قبر میں آنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہیں دیا جانے والا ہے. نیکیاں کرنے کے لیے تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے قبر میں لیٹ کر، اے اللہ، یقیناً تیرا قانون ہے کہ قبر میں آنے کے بعد نیکیاں کرنے کے لیے بندہ بہت زیادہ چاہے گا کہ پھر دنیا میں جا کے نیکیاں کر کے آؤں، لیکن واپس تو نہیں بھیجنے والا ہے. لیکن اے اللہ، تو مجھے ایک موقع اور دے دے، میں باہر دنیا میں جا کے تجھے راضی کرنے والے کام کر کے آنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد خود سے کہتے نفس کو پکار کر، اے نفس دیکھ، تیرا خالق اور مالک قبر میں آنے کے بعد پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا ہے. پھر اٹھ کے نکل کے آتے، سجدے میں گرتے اور زار و خطار رونا شروع کرتے. پھر عبادت میں صبح صادق تک رہتے، فجر کی اذان ہو جاتی. روزانہ کا یہی معمول ہوتا. تو دوستو، اس کیفیت میں حضرت ربیع بن خیثم کو کون سی چیز لے گئی؟ نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ اور سستی کا گزر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آنکھیں بند کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ جماعیاں کیوں نہیں آتی تھیں؟ اس لیے نہیں آتی تھیں، ان کے دل پر غم آخرت اپنا سکہ جما چکا تھا. جس دل میں غم آخرت آتا ہے وہ دل ایسا منور ہو جاتا ہے کہ رب کے جلوے اس دل میں اپنا گھر کر جاتے ہیں. رب کے جلوے بسنا شروع ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتا ہے دل. تو جن کے دل منور ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں. جن کے دل تاریک ہوتے ہیں تو ان کی راتیں ہمارے جیسے گزرتی ہیں. ہماری ذاتیں تاریک دلوں کی دلیل اور نشانیاں ہیں. ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہیں. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جو شخص روزانہ زیادہ سے زیادہ خبروں کا ذکر کرتا ہے، قبور کا ذکر کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی قبر کو جنت بنا رہا ہے. اور جو آدمی روزانہ زیادہ خبروں کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کی فکر کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کی پہلی منزل کا غم نہیں کرتا، وہ ایسا ہے گویا کہ اپنی قبر کو جہنم بنا رہا ہے.
یہ حضرت سفیان ثوری فرما رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے تھے کہ ہمارے اندر ذہنوں میں دھیان صرف آخرت کا ہو، آخرت کا ہوتا، بھئی اس ذہن پر آخرت کے غم کا غلبہ ہوتا، پھر ہمارے دل پر آخرت کے غم کا کنٹرول ہوتا۔ لیکن آج ہمارے دل پر شیطانوں کا کنٹرول ہے، دنیا کا کنٹرول ہے، دنیا کے کر و فر کا کنٹرول ہے، دنیا کی آرائشوں کا کنٹرول ہے، دنیا کے دھندوں کا کنٹرول ہے، اپنی جاگیرات اور مکانات کا کنٹرول ہے، دنیا کی محبتوں کا کنٹرول ہے۔ یہ پورے کنٹرول ہمارے دلوں کو تباہ تاراش کر کے ظلمت کے گڑے میں ڈھکیل دیے ہیں۔ آج ہمارے دل تاریک ہو گئے ہیں، کبھی بھی ذرہ برابر آخرت کے غم کا خیال ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری آنکھیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ دو خطرے اللہ کو یاد کر کے بہائیں۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبولیت کی سند حاصل کرنے کے بجائے خالی ہاتھ واپس آتی ہیں۔ دوستو جب دل کے اندر آخرت کے غم کا کنٹرول آ جائے، اس کی سلطنت قائم ہو جائے، تو پھر ہماری راتیں بھی پیاری ہوں گی، ہمارے دن بھی سنہرے ہو جائے۔ تو یہ غلبہ دل کے اندر پیدا ہونا ہے۔ تو یہ غم اللہ کی پیدا کردہ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ شدید چیز کا نام ہے۔ حضرت علی فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو غم ہے جب وہ آخرت کے اعتبار سے پیدا ہو جائے تو سونے نہیں دیتا۔ جب یہ غم طاری ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بات بتائیں، ہوا پہ کسی کا کنٹرول ہے، بادل پہ کسی کا کنٹرول ہے، سمندر پہ کسی کا کنٹرول ہے، لیکن دوستو ایک نہیں سینکڑوں واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، سینکڑوں واقعات بیان کر سکتا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے کی زبان سے یہ نکلا کہ اے ہوا مجھے میرے لشکر کے ساتھ فلاں مقام پہ پہنچا دے۔ ہوا تابع بن کے، غلام اور خادم بن کے اس بندے کی خدمت کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچا دی۔ ہواؤں پہ بھی کنٹرول بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن میں تو آیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان کے کنٹرول میں ہم نے ہوا کو دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غم آخرت کا کنٹرول تھا۔ یہ سب سے زیادہ شدید ترین چیز جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، اس سے پہلے کی ساری ہلکی چیزیں اس کے سامنے تابع بن کے آ جاتی۔ نہ پہاڑوں کی حقیقت، نہ ہواؤں کی حقیقت، نہ سمندروں کی حقیقت۔ بندہ چاہتا ہے تو سمندروں کی موجوں پر بھی عبادت کرنے کے لیے مصلی بچھا کر پروردگار عالم کی بندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پانی پہ بھی کنٹرول۔ حضرت فاروق اعظم، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ وہ جو مصر کی جو دریائے نیل ہے وہ سوکھ گئی، تو لوگوں نے شکایت بھیجی کہ اے امیر المومنین، یہ جو دریا ہے یہ سوکھ جایا کرتا ہے، پھر یہاں پرانی رسم چل رہی ہے، جب بھی سوکھ جاتا ہے پانی تو ایک بچی کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ پانی ابل کے آ جائے، لیکن اب تو اسلامی فتوحات میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ کیا کیا جائے؟ گورنر نے خط لکھا، امیر المؤمنین نے ایک حکم لکھ کر دریا کے نام بھیجا۔ تحریر یہ تھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو کبھی بھی پانی اپنے اندر مت پیدا کر، اور اگر خدا کی مرضی سے چلتی ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ تو جس آن وہ لے جا کر حضرت عمر کا فرمان وہاں دریا میں ڈالا گیا تو دریا کے اندر پورا پانی پیدا ہو گیا اور موجیں مارنے لگا دریا۔ تو پانی پر قدرت ہوئی، کنٹرول ہوا، ہوا پر کنٹرول ہوا، سمندروں پر کنٹرول ہوا، پہاڑوں پر بھی کنٹرول ہوا اللہ کے بندے کا۔ کس لیے ہوا؟ کیونکہ اس کے دل کے اوپر غم آخرت کا کنٹرول چل رہا تھا۔ سب سے بڑی چیز آخرت کا غم ہے، تو اس غم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر ہم سب کو غم آخرت کا کچھ چھینٹا عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی قدرت کی نشانیاں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔